جس طرح حضور مولا علی کی علیہ السلام کی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، پتہ نہیں کون سی رات پہ، کہ حضور مولا کائنات سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور بڑے بڑے عبادت گزار ہم نے دیکھے ہیں، ان کے رنگ زرد ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں، اللہ کی خشیت اور اس کا خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے ان کے رنگ پیلے زرد ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ بھی عبادت گزار ہیں، آپ کا چہرہ چمک دمک رہا ہے، آپ کا رنگ زرد نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک واضح فرق ہے، جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ اس بات میں ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ نہیں بھی وہ راضی بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہر وقت اسی بات میں اور اسی سوچ میں مبتلا رہتے ہیں جس نے ان کے رنگ کو پیلا کر دیا ہے۔ مگر مجھے اپنے مصطفیٰ کا صدقہ یہ مقام حاصل ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ہر صحیح اس کی پاک بارگاہ میں قبول ہے، ہر صحیح اس کی پاک بارگاہ میں قبول ہے۔ مجھے علم ہے کہ میرا یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میرا اس عبادت کا، اس سعی کا، اس کوشش کا اس کے ہاں کیا مقام و منزلت ہے، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ اسی لیے برادران اسلام، اب کوئی مولا کائنات ہوں، رسول پاک ہوں، تو وہ تو شاید بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی اللہ نے ایک پیرامیٹر دیا ہے، ایک طریقہ کار دیا ہے کہ ہم اس سے جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ ہماری بھی نماز جو ہے اس نے کہیں رسائی حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اور قرآن پاک سے اس کی ہمیں رہنمائی ہوئی۔ ان الصلاۃ، فرمایا یہ جو نماز ہے یہ فحشاء جو ہے نا، فحشاء اس سے منع کرتی ہے، اس سے روکتی ہے، جو بے حیائی کی باتیں ہیں اس سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ اب دیکھنا کسی نے یہ ہے کہ اگر تو یعنی وہ نمازی ہے، وہ کیا ہے؟ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اب دیکھنا چاہتا ہے کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں۔ نماز تو میں پڑھتا ہوں، روٹین ہے میری نماز پڑھنے کی، تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو منکرات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی جن کاموں سے روکا ہے، اور وہ اور بے حیائی کے کام، اگر تو اس میں بے حیائی کے کام اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام اس کی ذات میں موجود ہیں اور وہ نمازی بھی ہے، تو وہ یقین کر لے کہ اس کی نماز ابھی تک اللہ کی پاک بارگاہ میں نہیں پہنچی، اس کی نماز ابھی تک قبول نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ محسوس کرے، یہ فیل کرے کہ جب سے میں نے نماز شروع کی ہے مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں بے حیائی کے کاموں سے بچ جاؤں، حرام سے بچ جاؤں، حرام کاموں سے، حرام روزی سے، اپنے پیٹ میں جمع کرنے سے رک جاؤں، تو جب اس میں یہ احساسات پیدا ہونے لگیں اس نمازی کی طبیعت میں کہ بے حیائی کے کاموں سے مجھے رکنا چاہیے، منکرات کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہو، تو پھر وہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس کی نماز کو قبول فرما دیا۔ تو سمجھ آ گئی نا جی میری بات؟ یعنی ان الصلاۃ، سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں محلے کا ایک نوجوان ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور الٹے سیدھے کام بھی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا مفہوم یہ تھا، وہ ہجے نماز پڑھدا ہی نہیں، جدوں پڑھے گا نا تو نماز انہوں روک لے گی برے کماں سے۔ بھئی نماز تو پڑھتا تھا، پتہ چلا کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا نا اس طرح نہیں پڑھتا تھا۔ تو جب انسان دل سے نماز پڑھے، کیسے پڑھے؟ دل سے۔ اچھا یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں جو سورہ پاک میں نے پچھلے جمعہ پڑھی تھی اسی کی آیا کریمہ کو لے لیں۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، یعنی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کن کے لیے ہلاکت؟ نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ اللہ اکبر! یعنی اندازہ کریں، یہ صحابہ نے پوچھا تھا حضور یہ ویل کیا ہوتا ہے؟ ویل، فویل یعنی نمازیوں کے لیے ویل ہے، اس کا ترجمہ ہم ہلاکت کر لیتے ہیں۔ اگر اس کی تشریح میں چلے جائیں تفسیر پڑھتے پڑھتے کہ یہ لفظ ویل کیا ہوتا ہے، صحابہ نے پوچھ لیا ایک دن حضور یہ ویل مثلا ویل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ اس میں اگر پہاڑ کو رکھ دیا جائے تو وہ چشم زدر میں پگھل جائے، اس جہنم کی وادی کو ویل کہتے ہیں۔ یعنی نمازیوں کے لیے وہ جگہ ہے جہنم کی جس سے پہاڑ اور پتھر پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی دوسری وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازی تو ہیں وہ لیکن وہ غافل ہیں،
وہ غفلت کرتے ہیں، نمازی ہیں لیکن کیا ہے؟ غافل ہے، غفلت کرتے ہیں۔ یہ غفلت کیا ہوتی ہے؟ نماز کا ٹائم ہوا ہے، وہ حضرت نماز کے عادی تو ہیں لیکن ان کو ہے کہ کوئی نہیں میں ابھی پڑھ لیتا ہوں، میرے اللہ کو تو یہ منظور نہیں ہے کہ نمازی بھی ہو اور غافل بھی ہو۔ اور جو نمازی ہو کے غافل ہے اس کے لیے یہ اہتمام ہے، اور جو نمازی نہ ہو اس کے لیے کیا اہتمام ہوگا، نتیجہ آپ خود نکال لیں۔ سمجھ آ رہی نہیں یہ بات کی کہ نمازی ہے لیکن غفلت کرتا ہے، سست ہے۔ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالی۔ اللہ نے منافقین کی کچھ نشانیاں بتائی۔ اچھا ہم کہیں پتہ نہیں میں منافق ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میرے اندر نفاق کا مرض ہے کہ نہیں، میں اس کی بھی آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے بتائی ہے، میں نے نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ یہ جو منافقت کا مرض ہے، نفاق ہے، جب انسان کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ، ان منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں نا، قاموا کسالی، ان کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے۔ ان کی طبیعت میں کیا ہوتی ہے؟ ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ خوش نہیں ہوتے، سست روی کا شکار ہوتا ہے۔ جی میں بیمار کوڑا نہیں ایک تنہ لتاں تے پار پا کے تے ایک لت چک کے کھڑا ہوئے، تھکیا ہویا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا انج کر کے جڑا انج کھڑا ہوئے، اپنے آپ کو آوازار ہوئے، نماز میں کھڑا ہو، تو اللہ نے فرمایا وہ اپنی فکر کرے، وہ اپنی خبر لے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نشانی کے مطابق اگر نماز پڑھ رہا ہے لیکن سست ہے، لیکن سست روی کا شکار ہے، بڑا آوازار طبیعت کے ساتھ کھڑا ہے، خود اس کو نہیں پتا مجھے کیا معاملہ ہے، تو آپ کا خدا آپ کو خود بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں منافقت کی مرض پیدا ہو چکی ہے، نفاق کا مرض اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ وہ نفاق آیا کیسے؟ اس کے معاملات بہت سارے ہیں، اب آ چکا ہے تو اس کا ایک ریئیکشن یہ ہے، جس طرح ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ جب نفاق انسان کے دل میں داخل ہو جائے تو اس کی ایک سب سے بڑی جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان نماز میں سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز میں کس کا شکار ہو جاتا ہے؟ اب میں اور آپ ہم دیکھیں گے، یہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے بھیا دیکھی میں نماز پڑھدا میں سست تو نہیں، بھئی کسی سے کیوں پوچھیں؟ اب میں اور آپ ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہم سست روی کا شکار تو نہیں ہیں؟ پریشانی کے اور آوازار تو نہیں نماز میں کھڑے؟ میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ آ رہی ہے نا جی؟ اگر سستی ہے طبیعت میں تو ڈر جائیں، اللہ کے حضور گر جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے عرض کریں مالک میں تو پھنس گیا، میں تو بیمار ہو گیا، مجھے تو مرض، وہ مرض لاحق ہوا جو مرض مجھے جہنم کی سب سے نچلی وادی میں لے کے جائے گا، کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ ان کو پھینکے گا۔ یہ نفاق کا نقصان ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ منافقت جب دل میں آ جاتی ہے، وہ کیسے آتی ہے وہ ایک الگ باب ہے، لیکن جب آ جاتی ہے، نفاق کا مرض آ جاتا ہے، دل میں لگ جاتا ہے، تو اس کی بیماری کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی نماز میں اس کی طبیعت سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ خوش دلی سے ایکٹیو ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اس کی طبیعت میں انبساط اور انشطاط نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی، پریشان ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں اگر نمازی بنائے نا تو خوبصورت نمازی بنا دے، اگر نہیں بلکہ نمازی بنا دے، خوبصورت نمازی بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں وہ نمازی بنا دے کہ جن کی نمازیں اللہ کے حضور میں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی انہی بنیادوں پر فرمائی کہ ہمیں، اور یہ جو نماز ہے دنیا میں ہم اس سے مدد لیں۔ یہ جو ہماری دنیاوی مشکلات ہیں، ایک ہوتی ہے ملکوتی، اس کا ایک نام رکھا ہے نماز کا، ملکوتی نماز، وہ کہتے ہیں وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ وہ اگر کوئی نمازی ملکوتی نمازی بن جائے، وہ ملکوتی نمازی کس کو کہتے ہیں علماء؟ وہ اس کو کہتے ہیں
کہ نمازی تو ہو اس کو دوسرے گناہگار لگنے لگے، اس کو دوسرے کیا لگنے لگے؟ پہ اے بندہ بھی گناہگار، آ بھی پیڑا، آ بھی نہیں چنگا، آ بھی نہیں چنگا. تو فرمایا اللہ ایسے نمازی بننے سے بھی محفوظ فرمایا. کوئی ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں کہ اس کو سارا پنڈ، سارا گاؤں، سارے ارد گرد کے لوگ لگنے لگے کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا متقی، میرے پاس اللہ کی ہدایت، اور یہ سب کے سب گناہگار، یہ بھی گناہگار، وہ بھی گناہگار، وہ بھی بے نمازی، یہ بھی بے نمازی. تو برادران اسلام، ایسے نمازی جو ہیں ان کا بیڑا بھی غرق ہے. اصل میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں قبولیت یہ ہے کہ اللہ کے حضور وہ مقبول سجدہ بھی کرے اور اللہ کی مخلوق سے محبت بھی کرے. اللہ کی مخلوق سے کیا کرے؟ محبت بھی کرے. میرے نبی کریم علیہ السلام سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کا فلسفہ یہی ہے کہ انہوں نے گناہگاروں کو نہیں نکالا اپنے دروازے سے، ان کو سینے سے لگایا ہے، اور ان کی صحبت نے اثر کیا کہ رب نے ان کو ہدایت بھی عطا فرمائی. سمجھ آئی نا جی؟ اولیاء نے، انبیاء نے، صالحین نے کبھی گناہگاروں کو اپنے دروازے سے نہیں نکالا، انہوں نے ہمیشہ ان کو سینے سے لگا کے رکھا. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی صحبت کا صدقہ ہدایت کا نور عطا فرما دیا، کرم فرما دی. یہ صحبت اثر رکھتی ہے، پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. حضور مولا کائنات کی ایک بات عرض کر دوں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہوئے، جناب مولا کائنات ہوئے. ان دونوں ہستیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے نا، ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی لکڑی کا تنا کھڑا تھا، یعنی اس انداز میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، خشک لکڑی کا تنا کھڑا، کوئی جس طرح روح پرواز کر گئی، اتنے خشوع و خضوع سے اور عجز و انکساری سے کھڑے ہوتے. حضور مولا کائنات کا تو آپ نے سنا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو کوئی اگر کوئی ایسا تیر وغیرہ لگ چکا ہے تو نکال لیا جاتا، خبر تک نہ ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے نمازی تھے. تو برادران اسلام، مولا حسن پاک کو آپ نے وصیت کی، وہ سنیں ذرا دل کے کانوں سے سنیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا، اور کیا باپ ہے اور کیا بیٹا ہے. باپ کا نام حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ، اور بیٹا مولا حسن مجتبیٰ ہے. اور وصیت اور نصیحت کے آخری ایام میں، آخری لمحات میں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسن، ایسے عبادت کر کہ تیرے اور تیرے خدا کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو. کبھی ایسے اپنے رب سے بات کر کہ تیرے اور تیرے خدا کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو. عرض کی ابا جان وہ کیسے؟ فرمایا نماز میں کھڑا ہو جا. نماز ایسی عبادت ہے، ایک تو ہوتا ہے، ایک عبد ہوتا ہے، دوسرا اس کا معبود ہوتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا. فرمایا یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سارے راستے کی چیزوں کو ہٹا کے عبد اور معبود کو آمنے سامنے کھڑا کر دیتی. تو برادران اسلام، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، اور یہ نماز ہی ہے نا جی، نماز کہ جو ایک عبد کو معبود کے سامنے کھڑا کرتی اور ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نفلی نماز جب پڑھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آپ کے بارے میں یہ روایت ہے، آپ آتے تو پھر پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، روتے روتے رات گزر جاتی، کپ کپی طاری ہو جاتی، ہچکی بند جاتی، کپڑے بھیگ جاتے. اب دوستوں نے پوچھا کہ اے جناب سید الساجدین، اے جناب زین العابدین، اے عبادت گزاروں کی زینت. اور یہ یاد رکھیں حضرت امام زین العابدین کا لقب دنیا میں نہیں کسی نے دیا. میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے حسین پاک کا ایک بیٹا ہوگا، اللہ نے عرش پہ اس کا نام زین العابدین لکھا. یہ وہ زین العابدین. سمجھ آئی نا جی؟ یہ وہ زین العابدین ہے. بھئی کس درجے کی عبادت کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو زین العابدین کہا، کس درجے کی. اب روتے ہیں، ان سے پوچھا اچھا بھئی بات یہ ہے اصل میں کہ کچھ نماز کے احکام ہوتے ہیں اور کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ پھر اس کے اسرار ہوتے ہیں.
جو چھپے ہوئے راز ہیں نماز میں. یہ جو میں بات بتانے لگا ہوں یہ احکام یا آداب میں سے نہیں ہے، یہ نماز کے اسرارات میں سے، جو چھپی ہوئی نماز میں باتیں ان میں سے. ان سے پوچھا کہ اے امام سجاد سید الساجدین زین العابدین، اے علی، ان کا نام بھی علی تھا. امام حسین اپنے باپ علی پاک سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بیٹے کا نام علی، ایک کا نام علی اکبر، یہ علی اوسط، ایک علی اصغر، اور بیٹیوں کے نام فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا. یعنی اتنی محبت تھی ان کو. اور آج ہم کہتے ہیں یہ نام پرانے ہو گئے، یہ نہیں رکھنے چاہیے. تو برادران اسلام، یہی وہ نام ہے جن کا ہوگا قیامت والے دن بگڑی بن جائے گی. ان ناموں پہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے نام رکھنے چاہیے. تو اب وہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو میں بار بار تکرار کرتا ہوں نا، یہ میں نہیں کہتا، کہتے میں کہہ دیتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں عبد ہوں، پھر میرا معبود کہنا شروع کرتا ہے، پھر وہ کہتا جاتا ہے. اس کی گفتگو کی وجہ سے، اللہ کے فرمانے کی وجہ سے میرے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. یہ اللہ فرماتا ہوتا ہے اور میں سنتا ہوں اور مجھ پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تو برادران اسلام، اگر کوئی کہے کہ اللہ کیوں فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھئی فرمانے والا اور اس کو نازل فرمانے والا بھی تو وہی ہے نا. اسی کی زبان قدرت سے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو ہم تک پہنچے ہیں، ہم نے اس کو سیکھا ہے. تو اس لیے برادران اسلام، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہماری نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا ہو، کوئی ایک نمازی ہی ہو ایسا ہم میں سے جو کبھی کوشش کرے کہ وہ نماز پڑھے تو اپنے دل کے کان اللہ کی قدرت کی زبان کی طرف لگا دے، وہ ان سے سنے کہ میرا رب کیا کہتا ہے. تو